بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا ویلاگ نیو یارک میں ملعون سلمان رشدی پر حملے کے حوالے سے ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس پر ایک تقریب کے دوران حملہ کیا ایک نوجوان نے اور وہ شدید زخمی ہوا، ہیلی کاپٹر میں اس کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ آج کے ویلاگ میں آپ کو مختصر اس کا پس منظر بتاؤں گا کہ سلمان احمد رشدی کون ہے، کیونکہ بہت سے لوگ فیس بک پر سوال کر رہے ہیں، کیونکہ آج کی نسل جو ہے اس کے نام سے شاید اتنی واقف نہیں ہے۔ تو میں پس منظر آپ کو بتاؤں گا کون ہے، اس نے کون سی کتاب لکھی تھی جس پر اس کو جلا وطن ہونا پڑا اور یہ چھپتا پھرتا تھا۔ ناظرین، یہ شخص جس کا نام سلمان احمد رشدی ہے، یہ بھارت کا رہنے والا ہے، بھارت کا شہری تھا اور یہ بمبئی کے کشمیری مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے تعلیم حاصل کی مختلف اداروں سے اور بنیادی طور پر اس کی پہچان ایک ناول نگار کی ہے، ایک لکھاری کی ہے، رائٹر کی ہے۔ اس نے 1988 میں ایک ناول انگلش میں لکھا دی سیٹانک ورسز، جس کا اردو میں ترجمہ شیطانی آیات کیا گیا۔ یہ اس کا وہ ناول تھا جو متنازع ہوا، جس پر پورے عالم اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑی، مظاہرے پھوٹ پڑے مسلمان ملکوں میں، اور اس کے خلاف جو ایران کی حکومت تھی اس وقت، آیت اللہ خامنائی، انہوں نے فتویٰ دیا اس کے قتل کا۔ اس کے سر کی قیمت لاکھوں ڈالرز رکھ دی گئی۔ جان بچانے کے لیے یہ بھاگا اور روپوش رہا اور پھر یہ امریکہ چلا گیا۔ امریکہ میں 10 سال یہ پولیس کے کڑے پہرے میں چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور رہا۔ 10 سال بعد ایران کی نئی حکومت جو خاتمی کی آئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس فتوے کو واپس لیتے ہیں۔ ناظرین، تقریباً کم و بیش 40 برس ہو چکے ہیں اس شخص کو۔ 2016 میں اس نے امریکہ کی مستقل سکونت اختیار کر لی، اب یہ امریکن شہری تھا۔ کچھ سالوں سے اب یہ آزاد زندگی گزارنے لگا تھا۔ اس کا خوف جو تھا وہ کچھ دور ہو گیا تھا، اس کے اندر اعتماد لوٹ آیا تھا، اور غالباً 2019 کی بات ہے کہ اس نے امریکہ کے ایک کلب میں باقاعدہ طور پر اپنی کتاب جو تھی اس کا تعارف کروایا لوگوں کو، اور اپنا جو ناول تھا اس کا متنازع، اس کی پروموشن اس نے لوگوں کو کہا کہ میرے ناول کو پروموٹ کریں۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب تک یہ 16 سے زائد ناول لکھ چکا ہے۔ اس کے ایک ناول کو بکرز پرائز بھی مل چکا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ آج جو حملہ ہوا ہے اس پر، اس کی تفصیل کیا ہے۔ ناظرین، آج امریکہ کے وقت کے مطابق دن کے 11:15 کا وقت تھا۔ یہ جنوب مغربی نیو یارک کا ایک علاقہ ہے۔ وہاں ایک ادارہ ہے جو کام کرتا ہے ادب کے لیے اور آرٹ کے لیے اور ادبی سرگرمیوں پر۔ وہاں ایک آپ سیمینار کہہ لیں، کانفرنس کہہ لیں، اور آپ ستم دیکھیں کہ یہ جو کانفرنس تھی اس کا موضوع کیا تھا۔ موضوع یہ تھا کہ امریکہ جنت ہے، محفوظ جنت ہے ان جلا وطن لکھاریوں کے لیے جن کو اپنے ملکوں میں موت کا، خوف کا، ہراس کا، جبر کا سامنا ہونا پڑتا ہے، اور وہ جلا وطنی اختیار کرتے ہیں امریکہ میں، ان کے لیے امریکہ ایک محفوظ جنت ہے۔ دیکھیں کہ اس سیمینار کا موضوع یہ تھا کہ امریکہ محفوظ جنت ہے جلا وطن رائٹرز کے لیے، اور اس سیمینار میں ہی یہ شریک ہونے والا رائٹر ملعون سلمان احمد رشدی وہ ایک حملے کا شکار ہو گیا۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ یہ اسٹیج پر تھا، اس کو متعارف کروایا جا رہا تھا، اس کا انٹرویو ہو رہا تھا، تو اچانک عینی شاہدین کے مطابق ایک نوجوان لبکا اس کی جانب دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے کاندھے پر جس طرح ایک بیک پیک ہوتا ہے وہ اس نے پھینکا، اور وہ اس نے اس کو مکہ رسید کیا، یا اس کے ہاتھ میں کوئی چھری یا چاقو جیسا آلہ تھا، وہ اس پر حملہ آور ہوا اور یہ نیچے گر گیا سلمان احمد رشدی۔ پھر وہاں جو سیکورٹی کا اہلکار تھا کوئی، اس نے قابو کیا حملہ آور کو، اور لوگ دوڑے بھاگے لپکے سلمان رشدی کی طرف سٹیج پر، اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس کی گردن کے دائیں جانب زخم آیا اور زیادہ زخم تھے،
اور خون کا فوارہ وہ ابل پڑا۔ اب جناب ہوا یہ ہے کہ اس کو شدید زخمی حالت میں ہیلی کاپٹر منگوایا گیا، جو ایئر ایمبولنس جس کو کہتے ہیں، اور اس کو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل نیو یارک کے جو میئر ہیں، انہوں نے، نیو یارک کے گورنر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، اس کا علاج جاری ہے، سرجری کے مراحل سے وہ گزر رہا ہے، اور ابھی حملہ آور کی کوئی شناخت امریکنز نے جاری نہیں کی۔ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور ابھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا اس کی قومیت کا، اس کی شناخت کا، کہ وہ کہاں کا امریکن باشندہ تھا یا کون تھا۔ ناظرین، یہ ہے اب تک کی تفصیل۔ میں مختصراً ان اپنے ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے اس ویڈیو میں، کہ سلمان احمد رشدی نام کا ملعون ہے، جس نے 1988 میں پورے عالم اسلام کی دل آزاری کی تھی، ایک کتاب لکھ کر، ایک ناول لکھا تھا انگلش زبان میں، سیٹینک ورسز، اور اس میں مبینہ طور پر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازیبا کلمات کہے، اور اس پر پوری دنیا میں غم و غصہ پھیلا، اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، یہ بھاگنے پر مجبور، اپنی جان بچانے کے لیے امریکہ میں یہ روپوش رہا کئی سال تک پولیس کے کڑے پہروں میں، اور آج اس پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے۔ اور جاپان میں اس کے ناول کا جاپانی زبان میں ترجمہ ہوا تھا، اور ترجمہ جس نے کیا تھا ناظرین، اس کا نام ہٹوشی تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ ساری تفصیل ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس ملعون کا اب جو سانسیں اس کی باقی ہیں وہ بچ جاتا ہے یا جہنم واصل ہوتا ہے، اور حملہ آور کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ اس کی شناخت کیا ہے۔ ایک بات ہے کہ 40 سال اس شخص نے گزارے، اور اپنے تئیں اب یہ بالکل اس اعتماد میں تھا کہ اب میرا بال بیکا نہیں ہو سکتا، اب میں محفوظ ہوں۔ لیکن مسلمانوں کے جب آپ جذبات سے کھیلیں گے، ان کی دل آزاری کریں گے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، زندگی کی متاع عزیز سے عزیز رکھتا ہے، جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب آپ پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات کا تدارک نہیں کرتے، آپ دانستہ ایسی کوششیں کرتے ہیں، کبھی شیطانی حاکوں کی صورت، کبھی شیطانی کتابوں کی صورت، تو پھر مسلمانوں کے جذبات سے جب آپ کھیلیں گے تو پھر مسلمانوں کے پاس کیا چارہ رہ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو اس کے پس منظر سے آگاہ کر دوں تاکہ آپ باخبر رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔